السلام علیکم پیارے دوستوں ایک مرتبہ ایک بہت بڑا گنہگار شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بہت ہی درد بھری آواز سے یہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آخر اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جس نے ہر قسم کے گناہ کیے ہوں اور ان میں سے کسی بھی گناہ کو نہیں چھوڑا ہو، اور اگر اس کے تمام گناہوں کو پورے زمین کے تمام لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو وہ سبھی لوگوں کو ڈبو دے گی؟ کیا ایسے شخص کے لیے بھی توبہ کا موقع ہے؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی طرف نگاہیں اٹھائیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو ایک بہت بوڑھا شخص ہے اور اس کی کمر جھک چکی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص نیکی اور بھلائیوں والے کام کرنا شروع کر دو اور برائیوں والے کام کو چھوڑ دو، اللہ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو تمہاری نیکی بنا دے گا۔ تو اس شخص نے عرض کیا کہ کیا میری دغا بازیاں اور غلط کاریاں بھی بخش دے گا؟ تو نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو بہت زیادہ خوش ہو گیا اور زور زور سے تکبیریں کرنے لگا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ اسی طرح تکبیریں کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ دوستوں اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک بڑا ہی گنہگار آدمی تھا۔ اس نے کبھی بھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا، وہ ہر وقت گناہوں میں ہی مبتلا رہا کرتا تھا اور بہت زیادہ گناہ کرتا۔ اس کے دل میں کبھی بھی خدا کا خوف نہیں آتا۔ وہ اس قدر گنہگار ہو چکا تھا کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، فلاں بندے کو جا کر میرا یہ پیغام دو کہ میں تمہیں دنیا میں بندگی کے لیے بھیجا، لیکن تم نے میری نافرمانی کی، تم نے اتنے گناہ کیے کہ تمہارا احاطہ کر لیا، کہ گناہوں نے تمہارا احاطہ کر لیا۔ اب میں تم سے ناراض ہوں، اس لیے میں تمہیں نہیں بخشوں گا اور قیامت کے دن تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ پیغام سنایا کہ تو نے اتنے گناہ کیے کہ اللہ رب العزت تجھ سے ناراض ہے اور فرماتا ہے کہ میرے بندے، میں تم سے ناراض ہوں، تو نے قدم قدم پر میری نافرمانی کی۔ اس بندے نے جب یہ بات سنی تو اس بندے کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی اور وہ سوچنے لگا کہ کیا میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے؟ وہ یہ سب باتیں سوچتے سوچتے جنگل کی اور نکل گیا۔ وہ اکیلے میں جا کر اپنے رب سے مناجات کرنے لگا کہ اے اللہ، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے، دن میں بھی کیے، رات میں بھی کیے، محفل میں اور تنہائی میں بھی کیے۔ اے اللہ، میں نے گناہوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے سر پر گناہوں کے بڑے بڑے بوجھ لاد لیے ہیں، مگر اے اللہ، اگر میرے پاس گناہوں کا بوجھ ہے تو تیرے پاس بھی عفو درگزر کے خزانے ہیں۔ کیا میرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ تیری رحمت سے بھی زیادہ بڑے ہو گئے ہیں؟ اے میرے اللہ، میں تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں، تو مجھے مایوس نہ کر، تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا، اے اللہ،
اگر میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ بخشنے کے قابل نہیں تو میری ایک فریاد سن لیں کہ تیری جتنی بھی مخلوق ہیں ان سب مخلوق کے گناہ کو میرے سر پر ڈال دیں، مجھے قیامت کے دن عذاب دے دینا مگر باقی بندوں کو معاف کر دینا۔ اس کے یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند آئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، اس بندے کو بتا دے کہ جب تو نے میری رحمت کا اتنا سہارا لیا ہے تو سن لے، میں بہت رحیم ہوں، لہٰذا میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستوں، آپ بھی اگر گنہگار ہیں یا گناہ ہو جاتا ہے تو مایوس نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت بہت زیادہ مہربان ہے، اس کی رحمت چاروں اور سے اپنے بندوں کو گھیری ہوئی ہے، اس کی رحمت تو ہمیں معاف کرنے کا بہانہ تلاشتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دوستوں، اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو ایک مرتبہ دل سے سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور بھی اچھی اسلامک ویڈیوز اور واقعات سننے اور جاننے کے لیے ہمارے اس اسلامک چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور سے دبا دیجیے، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام مسلمان دوستوں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں پھر سے کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔